السلام علیکم فرینڈز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ سے جڑے 11 ایسے فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل مسٹر ایچ پی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ نمبر 1، 4500 سال قبل قدیم مصر کے زمانے میں سرجن جب کسی مریض کا آپریشن کرتے تھے اور اکثر آپریشن کے دوران اس مریض کی موت ہو جاتی تھی تو اس سرجن کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اور اگر اس سرجن کو اپنے ہاتھ پیارے ہوتے تھے تو اسے کسی بھی قیمت پر اس مریض کی جان بچانی پڑتی تھی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ پوری زندگی کے لیے ہاتھوں سے محروم ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، اس تصویر میں جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایلا ہارپر ہے۔ یہ ایک امریکن لڑکی تھی اور اس کی پیدائش ایک ریئر کنڈیشن میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھٹنے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ اس کنڈیشن کو کونگمیل گینو ریکٹوویٹیم کہا جاتا تھا۔ ایلا ہارپر جب 12 سال کی تھی تو اس نے ایک سرکس کو جوائن کیا تھا جہاں اس کی اس کنڈیشن کی وجہ سے لوگوں نے اسے دی کیمل گرل کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ ایلا ہارپر اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ نمبر 3، ایک بادشاہ پوپ گریگوری نے 13ویں صدی کے دوران ایک دعویٰ کیا تھا کہ کالی بلیاں شیطان کی عبادت سے جڑی ہوتی ہیں اور ان کا وجود دنیا کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پوپ کے اس بیان نے پورے یورپ کے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگوں نے کالی بلیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کالی بلیوں کا نام و نشان نہ رہا، جس کی وجہ سے چوہوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ چوہوں کی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی تھی کہ بلیک ڈیتھ کو پورے یورپ میں پھیلنے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے یورپ کی آدھی آبادی ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 4، اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سزا ہے جو چھوٹے جرائم کرنے والوں کو دی جاتی تھی۔ یہ سزا چائنا اور یورپ میں بہت عام تھی۔ ان مجرموں کے گلوں میں لکڑی کا ایک تختہ ڈال دیا جاتا تھا اور انہیں لوگوں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ انہیں عبرت کا نشان بنانے کے لیے مجرموں کے گلوں میں لٹکا یہ لکڑی کا بورڈ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ اس لیے ان مجرموں کو وہاں راہ چلتے لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی ان پر ترس کھا کر انہیں کھانا کھلا دیتا تھا تو وہ کھانا کھا لیتے تھے، ورنہ ایسے ہی بھوکے مر جاتے تھے۔ نمبر 5، 1918 میں امریکہ میں پیدا ہونے والے رابرٹ ویڈلو کے پاس دنیا کا سب سے لمبا آدمی ہونے کا ریکارڈ موجود ہے۔ رابرٹ کا قد 8 فٹ 11 انچ اونچا تھا۔ رابرٹ بچپن میں نارمل بچوں کی طرح ہی تھا، لیکن 5 سال کی عمر میں رابرٹ کا قد 5 فٹ 11 انچ تک پہنچ گیا۔ 13 سال کی عمر میں رابرٹ کا قد 7 فٹ 13 انچ اور وزن 300 پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا۔ 1940 میں 22 سال کی عمر میں اس کے ٹخنے میں انفیکشن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ نمبر 6، قدیم رومیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک اچھے انسان کی قربانی مانگتی ہے، اسی لیے قدیم رومیوں کے شاہی خاندان میں سے اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی تو اس انسان کی قبر پر انسان کے خون کو بہایا جاتا تھا۔ اس طرح کی قربانیوں کے لیے ایسے غلام چنے جاتے تھے جو نہایت سست ہوتے تھے اور ان کی قربانی دے دی جاتی تھی۔ نمبر 7، ایک میڈیکل ریسرچر جونس سالک نے 1955 میں پہلی کامیاب پولیو ویکسین بنائی تھی، اور اس ویکسین کو پیٹنٹ یعنی سند یافتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ یہ دوا ان لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہو جو اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ جونس کے اس فیصلے کی وجہ سے ایک اندازن کے مطابق انہیں $7 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ایک براڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران جونس نے کہا تھا کہ پیٹنٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا، کیا آپ سورج کو پیٹنٹ کروا سکتے ہیں؟ 5 دسمبر 1952 فضائی آلودگی اور موسمی امتزاج کی وجہ سے لندن میں اسموک پھیل گئی تھی، جسے دی گریٹ اسموک آف لندن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زہریلے اسموک کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ روک دی گئی تھی، اسکول اور کاروبار بھی بند کر دیے تھے، اور اس زہریلی ہوا میں جب بندہ سانس لیتا تھا تو اسے انفیکشن ہو جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 4 سے 12 ہزار کے درمیان لندن میں رہنے والے لوگ اس انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ نمبر 9، 19 سینچری میں الارم گھڑیاں بہت ہی مشکل سے دستیاب ہوتی تھیں اور زیادہ قابل اعتماد بھی نہیں مانی جاتی تھی۔ اس دوران انگلینڈ میں ایک ایسا پروفیشن ہوتا تھا جسے نوکر اپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نوکر اپ کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کے گھروں کے پاس جا کر ان کے دروازے پر تب تک نوک کرتا رہے جب تک وہ جاگ نہ جائیں۔ جن کے گھر اونچی منزلوں پر ہوتے تھے ان کے گھروں کی کھڑکیوں پر نوک کرنے کے لیے ایک لمبی سٹک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سن 1950 کے شروعاتی دور میں یہ پیشہ ختم کر دیا گیا تھا۔ نمبر 10، سال 1945 سے پہلے برٹش آرمی جو ٹینک استعمال کرتی تھی اس میں چائے بنانے کی سہولت بھی موجود تھی،
लेकिन 1945 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान इन टैंकों से ये सहूलत ख़त्म कर दी गई। मगर क्यों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि वर्ल्ड वार 2 में जब जर्मन आर्मी की तरफ से ब्रिटिश आर्मी के 30 टैंकों को उड़ा दिया गया था, तब वो फौजी 15 मिनट का चाय का ब्रेक ले रहे थे और इसी टाइम जर्मन्स ने ब्रिटिश टैंक्स को उड़ा दिया था। तब से लेकर आज तक ये सहूलत ब्रिटिश टैंक से हटा दी गई। नंबर 11, लेट 19th सेंचुरी विक्टोरियन हीरा में हेडलेस फोटोग्राफी एक मशहूर ट्रेंड था। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि इन फ़ोटोज़ को आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में एडिट किया होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब फ़ोटोज़ 19th सेंचुरी की हैं। ये इस वक्त की बात है जब डिजिटल वर्ल्ड या फ़ोटोशॉप जैसी चीज़ का कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।